الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ایک زمانے سے میری بھی خواہش تھی، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، بعض حضرات نے باضابطہ اور کھلے الفاظ میں مجھے حکم بھی دیا تھا اور فرمائش بھی کی تھی کہ یہ اگرچہ بنیادی باتیں ہیں لیکن لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ نہیں رہتی ہیں، کہ مرنے سے کچھ پہلے سے لے کر کے اور پھر اس کے بعد قبرستان تک پہنچانے کا جو شرعی طریقہ ہے، شرعی نظام ہے، وہ عوام کے سامنے آ جائے. گزشتہ جمعے کی باتیں آپ حضرات کو یاد ہوں گی، اس میں صرف دو باتیں میں اور واضح کر دوں. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہلانے کا جو مسئلہ ہے اور کفنانے کا جو مسئلہ ہے، وہ میں نے بہت تیزی سے پڑھ دیا تھا، اس لیے کہ یہ چیزیں تقریباً پریکٹیکل ہوتی ہیں. میں یہاں آپ کو لاکھ سمجھانا بھی چاہوں تو شاید اتنی وضاحت سے وہ باتیں سمجھ میں نہ آ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے باضابطہ اللہ کے ایک خوش نصیب اور مقبول بندے نے اپنے ذاتی مال سے وہ ہندی میں کتابچہ بھی تقسیم کروایا تھا. جن حضرات کو مل گئی ہیں کتابیں اچھی بات ہے، اور جن حضرات کو بھی نسخے نہیں ملے ہیں، ابھی دفتر میں بہت سے نسخے رکھے ہیں، جو حضرات چاہیں بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ مفت ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ لے لیں. اور کوشش اس بات کی کریں کہ آخری جو سفر ہے وہ ہمارا ہو یا ہمارے کسی عزیز کا ہو، وہ سنت کے مطابق ہو. میں آگے بات بڑھاؤں اس سے پہلے ایک بات جو آپ حضرات اپنی ذات تک محدود رکھیں، اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق شرعی طور پر تو ہے، لیکن وہ پوری طرح سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کا زیادہ تعلق روحانی طور پر بھی ہے. ایک مسئلہ بہت نازک ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، ان حضرات کے لیے جو بیچارے غیر مسلموں کے ارد گرد آباد ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہمدردی میں، رواداری میں، پڑوس میں ہیں یا دفتر کا تعلق ہے، تو وہ مسلمانوں کے وہ پڑوسی کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جنازے میں کوشش اس بات کی جائے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ نیک لوگ اس میں شامل ہوں وہ بہتر ہے. اس کی مثال سمجھیے، اگر کسی آفیسر سے ہمیں کوئی کام کرانا ہے تو ہم اس کے پاس کس کو لے جاتے ہیں سفارش کے لیے؟ اس کے کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی متعلق کو کہ یہ میرے ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہو کچھ کام ہمارا آسان ہو جائے. اور اگر اس کے دشمن کو ہم لے گئے ساتھ میں تو جو کام ہونا بھی تھا اب وہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اللہ کو کفر سے اور شرک سے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی
اور اللہ کو اس سے سخت طیش اور غصہ آتا ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی ایسی وہ طریقہ تو میں نہیں بتلا سکتا، وہ تو آپ حضرات کو خود سوچنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی بیچارہ غیر مسلم شامل ہو رہا ہو تو آپ کوشش کریں وہ گھر ہی تک رہے جو زیادہ بہتر ہے. اب اس کے طریقہ کیا ہوگا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ یہ بھی نہ کہیں کہ صاحب آپ کے جانے سے ہمارا مسئلہ مشکل ہو جائے گا، آپ ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے. یہ طریقے ذرا سا غیر مہذب ہوتے ہیں. ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے. تو یہ ایک نازک مسئلہ ہے کہ ہمارے یعنی مسلمان کے جنازے میں قبرستان تک اب وہ جائیں تو الگ مسئلہ، کوئی بات نہیں، لیکن علماء نے منع فرمایا ہے کہ بہتر نہیں ہے. اب وہ جو بھی خوبصورت طریقہ آپ حضرات نکال سکتے ہیں نکال لیں، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر ہمیں اتفاقاً کسی غیر مسلم کے جنازے میں شامل ہونا پڑے تو ہم کیا کریں؟ یہ تو رہا کہ وہ ہمارے ہاں شامل ہو رہا لیکن ہم اس کے ہاں شامل ہو رہے ہیں، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ دور دور تک رہیں، بس قریب نہ جائیں. اس وقت فرشتوں کی اور اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس پر جو مر کر کے جاتا ہے، کفر کر کے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، شرک سے کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. اور وہ کوئی بہانہ اختیار کر لیں کہ آپ کو بہر کے یعنی شمشان گھاٹ تو جانا ہی نہ پڑے. آپ کوئی ایسی چاہے جھوٹ بولنا پڑے اس کام سے بچنے کے لیے، کوئی ایسی مصروفیت کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا اور مجھے جائیں ضرور اس کے ہاں تعزیت میں، لیکن اس کی شمشان یاترا میں نہ جائیں. اور جائیں بھی تو بہت دور رہیں، بالکل قریب نہ آگے پیچھے لگے رہیں کہ لکڑی اٹھا کر کے دے رہے ہیں آپ. یہ رواداری کا طریقہ نہیں ہے. رواداری کا طریقہ گھر تک ہی رکھیں، آگے نہ جائیں. یہ تو دو مسئلے رہے جو میں نے جو چیزیں میرے ذہن میں آئی میں نے کہا وہ چیزیں بھی عرض کرتا چلوں. خیر آج جہاں سے بات آگے بڑھانی ہے کہ وہ میں نے آپ حضرات سے جیسا کہ ابھی عرض کیا ہے پھر عرض کرے دے رہا ہوں کہ نہلانے کا پورا طریقہ تو میں سمجھا نہیں سکتا. پڑھ ضرور دیا ہے کہ آپ حضرات چاہیں تو اس کو ذریعے سے اگر کوئی ایسا موقع ہے تو اس میں تھوڑی مدد مل سکتی ہے، اور نہ کتاب لے لیں وہاں دفتر سے، اس سے آپ پورا اپنا نظام بنا سکتے ہیں. لیکن کفن کے مسائل اب آگے چلتے ہیں. نہلانے کے بعد ہم نے کفن پہنا دیا، اب کفن کے مسائل کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں اپنی طرف سے کرنے لگیں گے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ آخری سفر ہمارے جس عزیز کا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کما حق ہو، جس میں عمامہ اور سلی ہوئی قمیص نہیں تھی. لہٰذا ان 3 کپڑوں پر اضافہ کرنا یا عمامہ باندھنا خلاف سنت ہوگا. ابھی میرے پاس 2-4 روز پہلے ٹیلی فون آیا کہ صاحب وہ میرے نانا کا انتقال ہو گیا اور بعض لوگوں ٹوپی پہنا دی ان کو. بالکل نہیں، اس کی اجازت نہیں. اب آخری سفر تو سنت کے مطابق ہو جہاں تک ممکن ہو سکے. تو جو 3 کپڑے مردوں کے لیے بس اسی 3 کپڑوں میں رخصت کریں گے آپ. دوسری بات ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کوئی عہد نامہ رکھ دیتے ہیں اور وہ کچھ لوگ سینے پر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھی لکھ دیتے ہیں. دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ محبت بھی کیسے کی جائے گی اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتا دیا ہے. یہ چیزیں خلاف سنت ہیں اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم جس کو دفن کر کے آ رہے ہیں وہ ایسے ہی صحیح سالم رہے گا؟ پیغمبروں کی، علماء کی، حفاظ کی، شہداء کی اور اللہ کے نیک بندوں کی تقریباً لاشیں تو صحیح سالم رہتی ہیں. اگرچہ اس میں بھی علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن عام طور پر انسانوں کی لاشیں جب قبر میں جاتی ہیں سڑ جاتی ہیں. اب ہم نے جو عہد نامہ رکھا ہے اس میں بسم اللہ بھی لکھا ہوگا اور کلمہ بھی لکھا ہوگا، اور جب لاش پھٹے گی تو خون بھی نکلے گا اور پیشاب بھی بہے گا اور پاخانہ بھی ہوگا، وہ سب وہ کلمہ اسی پاخانے پیشاب میں تیرے گا. ہم کر رہے ہیں محبت میں لیکن ہم اور اس کے لیے مصیبت بن رہے ہیں. تو جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں صرف اتنا کریں، باقی نہ کریں. اس لیے کہ وہ ظاہری دنیا تھوڑی کہ وہ وہاں پر وہ تو اللہ کا روحانی مسئلہ ہے. وہ آپ لاکھ عہد نامہ رکھیں تو یا اسی تو کسی کافر کے ساتھ بھی رکھ دیں تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا تھوڑی. جس نے کلمہ پڑھا اسی کا مسئلہ حل ہوگا. اور باقی اس میں آخری بات جو میں نے پچھلے جمعے مرض کر دی تھی
وہ پھر عرض کر دے رہا ہوں کہ خواتین کا جب جنازہ اس میں اس کا خاص لحاظ رہے کہ وہ اس انداز سے لے جایا جائے کہ کسی کو اندازہ نہ ہو، اور میت جب قبر میں اتار دی جائے اس وقت لوگ دور رہیں، گھر والے قریب رہیں گے، جب پٹرے رکھ دیے جائیں تب دوسرے لوگ محلے کے عزیز نامحرم وہ جا کر کے مٹی دیں گے۔ کفن کا خرچ کس کے ذمے ہوگا؟ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اس کے ذمے سے ہی اس کے ذاتی مال سے کفن کا خرچ پورا کیا جائے گا، جو شخص مرا ہے۔ اب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اس کی وہ اولادیں جس پر اس کا خرچ دنیا میں لازم تھا اس سے اس کے کفن دفن کا پیسہ لیا جائے گا۔ ایک بوڑھا ماں باپ یا بوڑھی ماں اگر دنیا میں زندہ ہے تو اس کی اولادوں پر اس کا خرچ واجب ہے، مرنے کے بعد بھی انہی اولادوں سے لیا جائے گا۔ اگر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے ذاتی پیسے سے، اور چھوڑ کر نہیں جا رہا تو اس کی اولادوں سے لیا جائے گا۔ ہاں اگر اتفاقاً کوئی ایسی میت ہے جو لاوارث ہے، جو غریب ہے، تو محلے کے لوگ بھی چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے، اتنا خیال رہے، فقہی مسئلہ بتلا رہا ہوں کہ اس کے کفن دفن میں زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ ہوگی۔ لاوارث لاش میں اس کے کفن دفن میں زکوٰۃ کی رقم نہ لگائیے گا ورنہ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم تو زندگی میں ہے۔ اس کے لیے آپ یوں تعاون کریں، آپ زکوٰۃ سے 100 روپے دے سکتے تھے، یوں 10 روپے دے سکتے ہیں، 10 روپے دیجیے۔ وہ محلے کے لوگوں کی، وہ شرعی حکومت ہے تب تو بیت المال کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو مقامی لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، یہ حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے، اس کا خیال رہے۔ اب آگے مسئلہ جنازے کو کس طرح لے جائیں گے، کفنانے تک کی بات ہو گئی، لے جانے کا مسئلہ۔ جنازے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کو تیزی سے لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو ایک خیر کی طرف تم اسے جلد پہنچا دو گے، اور اگر نیک نہیں ہے تو اپنی گردنوں سے جلد ایک برائی کو اتار دو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے میں نماز پڑھنے تک شریک رہے اسے 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو تدفین تک شریک رہے اسے 2 قیرات ملیں گے۔ پوچھا گیا 2 قیرات کیا ہے؟ فرمایا 2 عظیم الشان پہاڑوں جیسی چیزیں ہیں، جنازے میں شامل ہونے پر اللہ ہی اجر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اس بڑے اجر سے بھی کبھی کبھی محروم رہ جاتے ہیں اپنی عجلت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن اگر کسی مسلمان کی جنازے کی نماز اس میں ہم شامل ہوں، ہمارا فائدہ کیا، وہ بھی آگے آ رہا ہے، اس کا تو فائدہ ہے ہی، ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہمیں بھی بے پناہ اجر ثواب ملے گا۔ میت اگر چھوٹے بچے کی ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، شیرخوار بچہ جسے کہتے ہیں، دودھ پینے کی عمر تقریباً 2 سال کی ہے، شیرخوار بچہ ہے تو اس کے جنازے کو کیسے لے جائیں گے؟ بچہ یا اس سے کچھ ہی زیادہ عمر کا ہے تو اس کو قبرستان لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لے، پھر اسی طرح ایک دوسرے سے لیتے ہوئے قبرستان تک لے جائیں۔ وہ 4 پائے پر نہیں جائے گا، بچہ گود میں جائے گا، ایک شخص نے لے لیا، دوسرے شخص نے لے لیا، تیسرے شخص نے لے لیا۔ قبرستان اگر دور ہو تو کسی سواری سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر بڑی عمر کے لوگوں کا جنازہ ہے تو اس کو 4 پائی پر رکھ کر لے جائیں۔ میت کا سر آگے رہے گا اور 4 پائی کے چاروں پائے ایک ایک آدمی اٹھائیں گے۔ طریقہ بتلا رہا ہوں اٹھانے کا۔ مستحب یہ ہے کہ پہلے بہت آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ آپ سمجھتے بھی چلیں۔ مستحب یہ ہے کہ پہلے میت کے داہنے اگلے پائے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں۔ مجمع زیادہ ہے تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، 2 قدم 3 قدم، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ کم از کم میت کا دایاں اور ہمارا دایاں، ہم نے اس کو اٹھایا اپنے دائیں، اب ظاہر سے بات سب تو دائیں اٹھائیں گے نہیں، کچھ تو بائیں بھی اٹھائیں گے، لیکن ایک طریقہ بتلایا جا رہا ہے، اب سہولت سے جو مل جائے۔ دایاں ہم نے پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھا، 10 قدم چلے، پھر پچھلا دایاں اپنے کندھے پر رکھا، 10 قدم چلے، پھر اگلا بایاں
رکھا 10 قدم چلے، پھر پچھلا رکھا 10 قدم چلے، 40 قدم ضرور چلنے کی کوشش کی جائے۔ اب کبھی کبھی بھیڑ زیادہ ہوتی تو ایک ساتھ 10 قدم چلنا مشکل ہے، تو آپ اس کو 2 حصوں میں کر لیں، 3 حصوں میں کر لیں، اور زیادہ چلیں تو اور ثواب کی بات ہے۔ ملے گا کیا اس پر؟ اجر کیا ملے گا؟ حدیث میں 40 قدم کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص 40 قدم تک جنازہ اٹھائے، ہم لوگ تو شامل ہی نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھیں جو شخص 40 قدم تک جنازہ اٹھائے، اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ وہ کوئی مسلمان ہو، شرابی، جواری، نیک، برا، ہم سے مطلب نہیں، خالی مسلمان تھا، ہم جانتے تھے نہیں جانتے، اس سے مطلب نہیں، ہم نے 40 قدم اس کو کندھا دیا، 10 قدم چاروں طرف سے، تو ہمارے 40 بڑے گناہ، کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس لیے جنازوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ جنازے کو تیزی سے لے جانا مسنون ہے، لیکن بہت زیادہ تیزی سے بھی نہ لے جائیں، اور حد یہ ہے کہ اتنی تیزی سے لے جائیں کہ میت کو چارپائی پر جھٹکا نہ لگے۔ افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں، بہتر یہ ہے۔ مجبوری میں آگے چلنا بھی جائز ہے، لیکن سبھی لوگ آگے ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ پیدل جائیں، کسی وجہ سے سوار ہو کر بھی جا سکتے ہیں، لیکن سوار ہو کر جانا بھی ہو تو جنازے کے پیچھے رہیں، آگے جانا مکروہ ہے۔ پیدل جائیں یا سوار ہو کر جائیں، جنازے کے پیچھے رہیں گے۔ جنازے کے ساتھ یہ جو خاص غلطیاں وہ سمجھ لیں۔ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر و تسبیح یا تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے۔ بلند آواز سے نہیں کر سکتے، دل میں کریں آپ، بلند آواز سے بالکل نہ کریں، دل میں کریں۔ جب تک جنازہ کندھے سے نہ اتار دیا جائے اس وقت تک ساتھ میں جانے والوں کا بیٹھنا مکروہ ہوگا، بلکہ افضل تو یہ ہے کہ جب تک قبر برابر نہ ہو جائے لوگ نہ بیٹھیں، کھڑے رہیں قبرستان۔ اب کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے تو بیٹھے، یہ افضل طریقے۔ اب کوئی شخص بیمار ہے یا بیچارہ ضعیف ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کے وہ بالکل بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا حرام ہے، بعض علماء نے اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اب یہاں بھی سمجھ لیں کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کی جنازے میں، اپنے بیٹے کے جنازے میں، اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا سکتی، تو عام جنازوں میں یا عام قبروں تک جانے کے لیے کیا حکم ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اور یہ عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے عورتوں پر احسان کیا ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں، اس پہ علماء نے بڑی حکمتیں لکھی، پردے کا مسئلہ اور وہ تو سب چیزیں الگ ہیں۔ علماء نے ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ عورت بڑی نرم دل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ایک باپ کو اپنے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے، بڑی آزمائش ہے یہ۔ باپ بیچارہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے، جس بیٹے کو پالا پوسا، قبر میں اتارتا ہے، اور اگر کہیں عورت بھی قبر تک جاتی اور بیٹے کو اتارتی تو بہت سی عورتوں کا وہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اتنی نرم دل ہوتی بیچاری، برداشت نہ کر پاتی غم کو، اس لیے منع فرمائے کہ عورتیں قبرستان تک نہ جائیں۔ جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لیے نماز جنازہ پڑھے بغیر واپس ہو جانا مکروہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تدفین سے پہلے بھی میت کے گھر والوں کو بتائے بغیر نہیں آنا چاہیے، البتہ تدفین کے بعد اجازت کے بغیر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اب آگے نماز جنازہ پڑھا کیسے جائے گا؟ طریقہ اصل میں یہ ہے کہ نماز جنازہ گھر سے لے جائیں، قبرستان میں ہی پڑھیں جا کر کے، لیکن اب چونکہ شہروں کے حالات دوسرے ہوتے ہیں، وہاں جگہ نہیں تو مسجد کے باہر پڑھ کر تب بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے؟ دیکھیے، میں نے شاید پچھلے جمعے کے بعد بتلائی تھی کہ جس کے بھی نماز جنازہ جا رہی ہو اس کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ ہو، برائیوں کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، فکر اپنی کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ الٹا مسئلہ ہے، جو جا رہا اس کے ارے بڑا گناہ تھا، اب جہنم میں گیا ہوگا، اپنی خیر مناؤ بھائی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جو گیا وہ تو اللہ کریم ہے، اللہ نہ جانے کس بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے سلسلے میں سوچو۔ اب اللہ کی جانب سے کیسے ہمیں اللہ نے سہولیات دی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ 100 کی تعداد میں پہنچنے والا مسلمانوں کا مجمع پڑھے، 100 لوگ ہوں اور سب اس کی شفاعت کر رہے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ 100 لوگ اگر کسی کے جنازے میں ہوں تو آپ یہ سمجھیے
کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس میں 3 صفیں ہوں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب 3 صفوں کا مسئلہ بہت اچھا لکھ دیا علماء نے۔ اتفاقاً مان لیجئے 10 ہی آدمی ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 ہو تب بھی 3 صفیں بنا لو تاکہ حدیث کی اس شفاعت والی بات پر عمل ہو جائے۔ 3 لوگ کھڑے ہو جاؤ، اگلی صف میں 4 آدمی کھڑے ہو گئے، پچھلی میں 3 کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے 3 کھڑے ہو گئے، 3 صفیں ہو، کہنے کو 3 صفیں ہو گئی، چھوٹی بڑی سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کے بہانے تلاش کرنے ہیں۔ 10 آدمی بھی ہو جائیں تب بھی 3 صفیں بنا لو، 100 آدمی کی شرکت پر بھی شفاعت اور 3 صفوں پر بھی شفاعت ہے۔ تو 3 صفوں کے لیے یہ نظام حدیث سے ہمارے علماء نے بتلایا کہ اس کی خوبصورت شکل یہ کہ 10 آدمی تب بھی یہ ترکیب بنا لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ نماز جنازہ کی دعا آپ حضرات کو یاد ہوگی، میں پڑھے دے رہا ہوں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ مشہور دعائیں، اور بھی دعائیں، لیکن یہ دعا آپ یاد کر لیں، جنازے کی نماز سے کتاب لے لیں، اس میں پڑھ لیں، وہاں آفس میں رکھیے، آپ لے سکتے ہیں بعد میں اس کو۔ اب ایک مسئلہ بہت خاص ہے نماز جنازہ کا طریقہ۔ عموماً اس میں لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو آگے رکھ کر امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، سینے کے سامنے، اور افضل یہ ہے کہ بقیہ نمازی کم سے کم 3 صف میں کھڑے ہو جائیں۔ میں تو 10 کی بات کر رہا تھا، یہاں دیکھیے اور اس سے نیچے بات کی گئی۔ 7 لوگ ہوں تب بھی ایک امام بنے، 3 اس کے بعد کھڑے ہوں، اس کے بعد 2 کھڑے ہوں، اخیر میں 1 کھڑا ہو جائے۔ 3 صف بنا لیں کوشش کر کے، 7 لوگ ہیں صرف، تب بھی کوشش کرو 3 صفیں بنا لو۔ اس کا طریقہ پھر پڑھے دے رہا ہوں۔ ایک امام ہو گیا، پچھلی صف میں 3، اس سے پچھلی صف میں 2، اس سے پچھلی صف میں 1، اس لیے کہ 3 صفوں پر شفاعت کی حدیث میں باتیں بہت آئی ہیں۔ دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک اٹھا کر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور دوسری نمازوں ہی کی طرح ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے۔ 2 باتیں سمجھ لیجیے، ہاتھ صرف پہلی تکبیر میں باندھنا ہے، دوسری تکبیر میں، تیسری تکبیر میں، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہنا ہے پہلی چیز۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ بیچارے وہ کبھی کبھی چونکہ نماز جنازہ کا مسئلہ آتا ہے ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں، صرف پہلی تکبیر میں امام بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے گا، آپ حضرات بھی اٹھائیں گے، دوسری تکبیر صرف اللہ اکبر کہی جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور دوسری بہت بڑی غلطی عموماً یہ ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے، دونوں چیزیں منع ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور دوسری درود شریف سے فراغت کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے یا سر اٹھائے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور میت کے لیے کوئی دعا کریں، بہتر یہ ہے کہ جو دعائیں معصورہ وہ پڑھیں جو میں نے پہلے پڑھ دی۔ بالغ میت ہے تو اس کے لیے دعا الگ ہے، اور اگر بچہ ہے تو اس کے لیے دعا الگ ہے۔ بچے کی دعا پڑھے دے رہا ہوں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ کی جگہ اللہم اجعلہا کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ میں نماز جنازہ کے مسائل بتلا دے رہا ہوں۔ مان لیجئے اوپر جو دعائیں میں نے پڑھی ہیں یا بتلائی گئی ہیں وہ کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ ایک تو بڑی بدنصیبی کی بات، ہمیں دنیا جہان کی باتیں یاد، یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو پہلا مسئلہ یاد کرو بھائی، لیکن چلو ٹھیک ہے، اگر نماز جنازہ کا مسئلہ آ گیا ہے اور یاد نہیں ہے تو اس میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو تکبیرات کہتے جائیں، شامل رہیں نماز میں، بس اللہ اکبر کہتے جائیں، نماز میں شامل رہیں۔ ایک آخری مسئلہ جو بہت نازک ہے، بعض لوگ چپل پہن کر نماز پڑھتے ہیں، بعض چپل اتار کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں یاد کر لیں، میں پڑھ کے نہیں یوں سمجھا دے رہا ہوں آپ کو۔
جوتے میں چپل میں نماز ہو جاتی ہے بشرطے کہ آپ کی چپل آپ کا جوتا بالکل پاک اور صاف ہو. اگر جوتا پاک اور صاف ہے تو جوتا پہنے چپل پہنے نماز جنازے کی پڑھ لیجئے. اور اگر جوتا پاک نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں گوبر پڑا ہوا تھا یا یہاں سے نالی کا پانی بہ رہا تھا، اس میں ہم اس سے اکر کے آئے، ہماری چپل یا ہمارا جوتا پاک نہیں ہے، تو پھر جوتے کو نکال کر جوتے کے اوپر نہ کھڑے ہوئے، جوتے سے الگ کھڑے ہوئیے. یہ بھی غلطی لوگ کرتے ہیں کبھی کہ پیر نکال لیے، جوتے کے اوپر کھڑے ہو گئے یا چپل کے اوپر کھڑے ہو گئے. چپل کے اوپر پیر رکھیں یا چپل کے اندر پیر رکھیں، مسئلہ ایک ہی ہے. جوتا یا چپل اگر پاک ہے تو چاہے اوپر رکھیں چاہے اندر رکھیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جوتا ناپاک ہے، اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو چاہے اوپر رکھیں چاہے اندر، نماز نہیں ہوگی. بالکل الگ کر دیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. اب مسئلہ دفنانے کا ہے. ایک تو بغلی قبر ہوتی ہے، ایک صندوقی قبر ہوتی ہے. بغلی قبر مسنون طریقہ ہے، لیکن ہندوستان میں بغلی قبر بنانا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ بغلی قبریں ان علاقوں میں بنتی ہیں جہاں پر مٹی سخت ہو، پتھریلا علاقہ ہو، پہاڑی علاقے ہوں. یہ تو مٹی نرم ہے، بغلی قبر بنائیں گے تو ہو سکتا ہو پوری قبر بیٹھ جائے. اس لیے آپ وہ صندوقی قبر نہ بنائے، صندوقی بنائے، بغلی نہ بنائے، جیسے ہندوستان میں بنا کرتی ہے. اور قبر کی گہرائی کم از کم نصف قامت رکھنی چاہیے. گہرائی کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مرا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کی آپ ایک لمبائی کا اندازہ کر لیں کہ 6 فٹ کی ہائٹ ہے، 5 فٹ 6 انچ کی ہے، 7 انچ کی ہے، تو اس کے جسٹ ہاف، جو بھی اس کی لمبائی ہو، اس کی قبر کی جو گہرائی ہوگی اس کے آدھے بنے گی. گہرائی تو آدھی بنے گی، لمبائی جو حسب ضرورت، کسی کی لمبائی کم ہے تو لمبائی کم ہوگی، زیادہ ہے تو زیادہ ہو جائے گی، اس کی اجازت ہے. اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبر میں قبلے کی طرف سے اتارنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی چارپائی یا جنازہ قبر کے قبلے کی طرف رکھ دیا جائے اور میت کو اسی طرف سے اٹھا کر قبر میں اتار لیا جائے. اس طرح قبر سے میت کو پکڑنے والا قبلہ رخ ہو جائے گا. قبر میں میت اتارنے والے یہ دعا پڑھتے رہیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ٹھیک ہے. عورت اگر قبر میں اتاری جا رہی تو اس کے ذو محرم ہی قبر میں اتاریں گے، بیٹا، باپ، بھائی، ناتی، پوتا، یہ اتاریں گے. دوسرے لوگ قبر میں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. میں نے تو دور کہا نا کہ وہ دور کھڑے رہیں اس وقت. اب ایک مسئلہ ہے، میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر رکھ کر قبلہ رو کر دینا مسنون ہے. ہوتا ہے کیا، لوگ ہم صرف چہرہ قبلہ رو کر دیتے، نہیں، آپ پوری دائیں جانب اس انداز سے، چاہے نیچے وہ مٹی کے ڈھیلے لگا دیں دائیں جانب، تاکہ وہ پوری جو لاش ہے، پوری لاش قبلہ رخ ہو جائے. صرف چہرہ قبلہ رخ ہو، اس سے کافی نہیں ہے. بعض علاقوں میں قبر کو بند کرنے سے پہلے اس میں کیوڑا یا آب زمزم چھڑکنے کا رواج ہے. اس کا ثبوت بھی فقہی کتابوں میں نہیں ملتا، اس لیے دینی حکم سمجھ کر اسے نہ کرنا چاہیے. بعض علاقوں میں قبر کو تختوں سے بند کر دینے کے بعد تختوں کے اوپر یا کچھ مٹی ڈال دینے کے بعد ببول کی شاخ ڈالنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو واضح رہے، اگر مقصد تختوں کے درمیان رہ جانے والی جھڑیوں کا بند کرنا ہے تو یہ کام کسی اور لکڑی سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ببول کی لکڑی کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کو اس موقع پر شرعی حکم سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو واضح رہے کہ کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. ہاتھوں سے مٹی ڈال لینے کے بعد پھاوڑے وغیرہ سے بھی مٹی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن قبر سے جتنی مٹی نکالی گئی تھی اس سے زیادہ الگ سے ڈالنا مکروہ ہے. قبروں کو کوہان نما اور ایک بالش کی اونچائی میں بنانا چاہیے. اس کو چوکور بنانا یا ایک بالش سے بہت زیادہ اونچا کرنا مکروہ ہے. البتہ ایک بالش سے کچھ زیادہ اونچائی پر رکھ سکتے ہیں. قبر تیار ہو جانے کے بعد اس پر پانی چھڑکنا مستحب ہے تاکہ مٹی نہ اڑنے پائے. مستحب یہ ہے کہ تدفین کا عمل دن میں کیا جائے، اس لیے کہ اس میں زیادہ آسانی رہتی ہے، لیکن رات میں بھی تدفین کر سکتے ہیں. تدفین کے بعد کیا کریں؟ ایک بڑی دقت ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ وہاں پر سب سے بڑا دنیا ہم پر ایسی چھائی ہے کہ میں نے دیکھا بعض لوگ قبرستان میں جا کر بھی ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں. سب سے پہلا کام تو اللہ کے بندو یہ ہے کہ وہاں آپ تھوڑی دیر خاموش رہ کر کے اپنی آخرت کے سلسلے میں بھی کچھ سوچتے رہیے اور کچھ پڑھتے رہیے. پڑھنے کا مطلب یہ کہ جو جا رہا ہے اس کو آپ
بخش سکے وہاں. دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دینی باتیں کریں, کسی مولوی صاحب کو کھڑا کر دے, وہ میت کے اور تدفین کے احکامات بتاتا رہے یا نصیحت کرتا رہے, وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ہر شخص خاموشی سے کھڑا رہے تاکہ وہ جو ایک کیفیت ہو اس کے ذریعے سے ہمیں ابھی اپنی آخرت یاد آئے کہ ایک روز ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. سورہ فاتحہ یاد ہو, کلمے یاد ہوں, آیت الکرسی یاد ہو, درود شریف یاد ہو, خاموشی سے ہم پڑھتے رہیں اور پڑھتے جتنی بار ہو سکے وہ اس وقت ایصال ثواب کر دیں کہ اللہ جو شخص اس وقت ہمارے ساتھ آیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو, لیکن سب سے بڑا تعلق یہ کہ ہمارا ایمانی بھائی ہے. اللہ ہمارا جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچا دے اور اس پورے قبرستان کے مردوں کو, مرحومین اور مرحومات کو پہنچا دے. یہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا کہ وہاں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے جو کام کرنا ہے, دو کام بہت خاص ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا, جب میری موت ہو جائے تو میرے ساتھ کسی نوحہ کرنے والی عورت یا آگ کو نہ رکھنا. وہاں پر لوگ اگربتی لگا دیتے ہیں, بھئی وہ روحانی دنیا ہے. وہ اس طرح اگر خوشبو پہنچے گی وہاں, اگربتی بھی آگ کا ایک حصہ ہے, بچنا چاہیے اس سے. ان چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اگر اگربتی سے خوشبو پہنچ سکتی ہے اور روشنی سے بلب وہاں لگائے جاتے ہیں, ایک سے ایک پیسے والے لوگ ایئر کنڈیشن قبر بنا دیں گے اپنے باپ کی. وہ روحانی دنیا, وہاں ایسا نظام نہ کریں, بالکل سادگی سے رہیں. فرمایا جب میری موت ہو جائے تو میرے ساتھ کسی نوحہ کرنے والی عورت یا آگ نہ رکھنا, اور جب مجھے دفن کرنا تو مجھ پر کچھ مٹی ڈالنا, پھر میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں تم لوگوں سے انسیت حاصل کروں اور جان سکوں کہ مجھے اپنے رب کے فرشتوں سے کیا سوال و جواب کرنا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے مستحب یہ ہے کہ تدفین کے بعد کچھ دیر ٹھہرا جائے, گھر والے خاص طور پر آدھے گھنٹے پون گھنٹے رکے وہاں پر اور پڑھتے رہیں. اور سب سے بہتر بعض علماء نے یہ لکھا ہے, کچھ نہیں پڑھ سکتے تو سوال و جواب دہراتے رہو, من ربک ربی اللہ, ما دینک دینی اسلام, من ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال اندر ہو رہا ہے, ہم باہر دہراتے رہیں گے تو اس سے مردے کو انسیت بھی ملے گی اور سوال کے جواب دینے میں آسانی بھی ہوگی, اور یہ ہمارا حق ہے اس کے ساتھ. وہ چاہے کوئی رہا ہو تو سب لوگ چلے آتے ہیں, ٹھیک ہے زیادہ لوگ چلے آئیں, لیکن اس کے خاص گھر والے, اس کے ورثاء, اس کے اعزا اقبا آدھے گھنٹے لکھا نا کہ اونٹ ذبح کیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. کام آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا, اتنی دیر ضرور وہاں پر بیٹھیں. مستحب یہ کہ تدفین کے بعد کچھ دیر ٹھہرا جائے, خاص طور سے میت کے گھر والے اور نزدیکی رشتہ دار, اور میت کے حق میں اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا نیز تلاوت قرآن کرتا رہے. حدیث شریف میں جو مقدار ٹھہرنے کی بتائی گئی, یہ کام عرب بہت جلد کر لیا کرتے تھے. لیکن اگر تدفین کے بعد کوئی لوٹ جانا چاہے تو میت کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر واپس ہو سکتا ہے. ہاں تدفین سے پہلے بلا اجازت واپسی منع ہے. ایک کام اور جو عموماً رہ جاتا ہے, اللہ کا شکر میں جب کہیں پہنچ جاتا ہوں تو کوشش کراتا ہوں وہ کام ہو جائے, وہاں لوبان اور وہاں پر اگربتی اور کھڑے ہو کر وہاں یہ سب چیزیں نہیں. جو چیز ثابت وہ یہ ہے کہ سرہانے کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر کے اولئک ھم المفلحون تک ایک انگلی رکھ کر کے ایک مولوی صاحب ادھر سے پڑھ دیں, اور پیتانے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پیتانے پڑھ دیا جائے. دو مولوی ہوں تو بہت اچھا ہے, سرہانے ادھر سے پڑھ دیں, پیتانے ادھر سے پڑھ دیں. دو مولوی نہیں تو ایک مولوی بھی کر سکتا ہے, اور مولوی نہیں ہے تو اس کے بیٹے کریں, وہ نہیں تو عام مسلمان اس کو کریں. جو چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے بخشش کے مسائل آسان ہوتے ہیں, آدمی وہ نہیں کرتا. قبر کو پختہ بنانا, اس پر عمارت بنانا یا اس پر گنبد بنانا, یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں, اس سے بچنا چاہیے. قبر پر چادر چڑھانا مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے اور ان کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. بعض لوگ قبر کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. قبرستان میں ہم جائیں تو اس کا ہمیں خیال رہے کہ صاحب یہ اگل بغل قبریں ہیں, بیچ سے نکلا جائے. جلد بازی میں قبر کو ہلانگتے پھلانگتے اس پر پیر رکھتے نکل جاتے ہیں, یہ بے حرمتی ہے. قبروں پر اگر گھاس پھوس وغیرہ, البتہ گھاس اگر خشک ہو جائے تو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گھاس پھوس نکل آئے, ہری گھاس, تو اس کو مت اکھاڑیں, اچھی چیز ہے.
اس لیے کہ جب تک وہ ہری رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے میت کو راحت ملتی ہے. لیکن اگر وہ گھاس پھوس سوکھ گئی ہے ہمارے کسی عزیز کی قبر پر تو اس کو اکھاڑ سکتے ہیں. ہری گھاس نہ اکھاڑے، اس سے تو نقصان ہوگا اس کا. جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں اس سے وہ بیچارہ محروم ہو جائے گا. بس میرے عزیزوں اور بہت سی باتیں ہیں لیکن ابھی یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا تو اس مضمون کو پورا کریں گے. اللہ کا انہیں سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.